بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کے پہلے باب خطبہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم احمد ربی اس عبارت کی ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے اور پھر آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ احمد فعل مضارع وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ وجوبا تقدیرہ انا، ربی منصوب علی التعظیم وعلامۃ نصبہ فتحۃ مقدرۃ علی ما قبل یاء المتکلم منع من ظہورها اشتغال آخر الکلمۃ بحرکۃ المناسبۃ، رب مضاف و یاء المتکلم مضاف الیہ مبنی علی السکون فی محل جر، اللہ عطف بیان لرب او بدل منہ منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ۔ عبارت پڑھ دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف اور پھر ہم کریں گے اس کی تشریح۔ احمد یہ فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ضمیر ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے وجوبی طور پر۔ تقدیر عبارت ہے انا۔ ربی یہ منصوب ہے تعظیم کی وجہ سے اور اس کے منصوب ہونے کی علامت فتح ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، وہ فتح جو کہ یا متکلم سے پہلے ہے، اس کو ظاہر ہونے سے منع کیا ہے کلمے کے آخر کے مشتغل ہونے نے اس کی مناسب حرکت کے ساتھ۔ رب مضاف ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، مبنی علی السکون ہے، جر کے محل میں ہے۔ اللہ یہ عطف بیان ہے رب کے لیے یا اس سے بدل ہے، منصوب ہے فتح ظاہرہ کے ساتھ۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے پہلے ہم نے جو پہلا شعر کا پہلا حصہ تھا قال محمد هو ابن مالک، گزشتہ 2-3 سبقوں کے اندر ہم نے پہلے حصے کو کور کر لیا تھا، اس کی مکمل ہم نے تشریح سمجھ لی تھی، اس کی جو ترکیبی عبارت تھی وہ پڑھ لی تھی، جو اشکالات تھے وہ ہم نے حل کر لیے تھے۔ یہاں سے اسی شعر کا دوسرا حصہ شروع کیا جا رہا ہے، احمد ربی اللہ خیر مالک۔ حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے بارے میں بتائیں گے، یہ کون سا لفظ ہے، اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے احمدو۔ یہ احمدو کے متعلق بتا رہے ہیں فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور آگے فرمایا کہ اس کا فاعل جو ہے، اس کا فاعل ربی اللہ خیر مالک، اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل انا ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، مستتر فیہ، اس میں چھپی ہوئی ہے وجوبی طور پر، کیونکہ جو فعل متکلم کا واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں انا ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے، اس کا فاعل آگے اسم ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع میں، اس میں نحن ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے، اس کا فاعل بھی آگے لفظوں کے اندر مذکور نہیں ہوتا ہے۔ تقدیر عبارت کیا تھا؟ تقدیر عبارت اصل عبارت یہ تھی انا احمد، انا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ آگے فرمایا ربی منصوب علی تعظیم، یہ ربی یہ اس احمد کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مفعول ہونے میں کچھ حیثیت ہوتی ہیں، تو یہاں پر مفعول کی جو حیثیت ہے وہ عظمت ہے، عظمت تعظیم کی وجہ سے اس کو ہم نے احمد کا مفعول بنایا ہے، تو یہی فرمایا کہ منصوب ہے تعظیم ہونے کی وجہ سے۔ اچھا یہاں پر پھر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو منصوب بنایا ہے تو منصوب پر تو نصب یعنی فتح آتا ہے، اس کے اوپر تو فتح نہیں آ رہا ہے، اس کا فتح کہاں ہے؟ اسی اشکال کا آگے حضرت جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ فَتْحَةٌ مُقَدَّرَةٌ، اس کے منصوب ہونے کی علامت فتح ہی ہے، لیکن فتح لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، فتح ظاہرہ نہیں ہے بلکہ فتح مقدرہ ہے، فتح چھپا ہوا ہے علی ما قبل یا المتکلم، اس یا متکلم سے پہلے پر، با پر۔ اب کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے اس میں رب اور دوسری ہے اس میں یا متکلم، تو اصل جو اس میں مفعول ہے وہ رب ہے، یا اصل کے اندر مفعول نہیں ہے، تو اس رب کے اوپر اصل میں فتح تھا، ربا تھا، لیکن یہ جو ربا کا فتح ہے یہ فتح چھپ گیا ہے۔ کیوں چھپ گیا ہے؟ یہ فتح ظاہر نہیں ہوا ہے، ظاہر کیوں نہیں ہوا ہے وہ آگے وجہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی علامت جو ہے وہ فتح مقدرہ ہے علی ما قبل یا المتکلم، یا متکلم سے پچھلے حرف پر، یہ جو یا متکلم ہے ربی، اس سے پچھلے حرف با پر فتح ہے، منع من ظہورہا، یہ جو فتح ہے یہ ظاہر نہیں ہوا، یہ فتح چھپا ہوا ہے۔ کس نے اس کو ظاہر ہونے سے منع کیا وہ آگے بتا رہے ہیں، اشتغال آخر الکلمۃ بحرکت المناسبۃ، جو آخری کلمہ ہے اس کا مناسب حرکت سے مشغول ہونے کے ساتھ۔ آخر کلمہ کون سا ہے؟ وہ یا ہے، یا چاہتی ہے کہ میرے سے ماقبل جو حرف ہے اس کے اوپر کسرہ آنا چاہیے، اس کے اوپر زیر آنی چاہیے، تو اس لیے ہم نے یا کے مناسب حرکت کسرہ با پر لے آئے ہیں
جس کی وجہ سے جو با کا فتح تھا وہ فتح چھپ گیا ہے، وہ فتح ظاہر نہیں ہوا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا نے اس فتح کو ظاہر ہونے سے روک دیا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ منع کر دیا اس کے ظاہر ہونے سے۔ کس کو ظاہر ہونے سے؟ اس رب با کے فتح کو ظاہر ہونے سے۔ کس نے منع کیا؟ اشتغال آخر الکلمتی بحرکت المناسبتی، آخری کلمہ کے مشغول ہونے نے حرکت مناسبہ کے ساتھ، یعنی یا اس کے مناسب یہ تھی کہ اسے ماقبل کے اوپر کسرہ آئے، جو کسرہ آ گیا جس کی وجہ سے اس کا فتح ظاہر نہیں ہوا ہے۔ یہ والی بات ہوگی۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ رب یہ مضاف ہے اور یا متکلم یہ مضاف الیہ ہے، مبنی علی السکون فی محل جر، یہ مبنی علی السکون ہے کیونکہ جتنی بھی ضمیریں ہوتی ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں، اور مبنی ہونے کی پھر آگے اقسام ہوتی ہیں۔ مبنی علی الفتح یعنی مبنی ہو اور اس کے اوپر فتح آئے، مبنی علی الضم مبنی ہو اور اس کے اوپر ضم آئے، مبنی علی الکسر مبنی ہو اور اس کے اوپر کسر آئے، اور بعض ہوتی ہے مبنی علی السکون، مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حرف ساکن ہوتا ہے، اس حرف کے اوپر کوئی اعراب نہیں آتا۔ جو یا متکلم کی ضمیر ہے یہ مبنی علی السکون ہوتی ہے، یعنی مبنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی، یہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ یا متکلم مضاف الیہ ہے، مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہے، مبنی ہے اور یہ حرف ساکن ہے، فی محل جر، جر کے محل میں ہے۔ جر کے محل میں کیا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر مجرور واقع ہو رہا ہے، کیونکہ جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے بعینہ، اسی طرح کہ حرف جر کسی لفظ کے اوپر داخل ہو جائے تو وہ لفظ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جو رب بھی ہے یہ محل جر میں ہے، یا ضمیر محل جر میں ہے کیونکہ یہ رب مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا ربی کی وضاحت۔ اس کے بعد آگے ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رب کا عطف بیان واقع ہو رہا ہے، اللہ عطف بیان لرب، یہ رب سے عطف بیان واقع ہو رہا ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ اس سے بدل واقع ہو رہا ہے کہ آپ رب کو ربی کو مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو مبدل منہ بنا دیں اور اللہ کو اس سے بدل بنا دیں، تو یہ بدل الکل بنے گا، یعنی جو مبدل منہ ہے وہ ہی بدل ہے، کیونکہ بدل کی آپ کو معلوم ہے 4 قسمیں ہیں، تو یہ اسے بدل الکل ہے، یا اسے بدل واقع ہو رہا ہے۔ منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ، اور اس کے اوپر نصب ہے فتح ظاہرہ کے ساتھ، کیونکہ اس کو ربی اللہ پڑھا جاتے ہیں، فتح ہوتا ہے اور فتح بھی اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے 2 لفظ رہ گئے ہیں، خیر مالک۔ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ خیر منصوب بعامل محذوف وجوبا تقدیرہ امدہ، وقیل حال لازمۃ، وخیر مضاف ومالک مضاف الیہ، والجملۃ من احمد وفاعلہ وما تعلق به من المعمولات فی محل نصب مفعول به لقال ویقال لها مقول القول۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ خیرہ منصوب ہے عامل محذوف کی وجہ سے وجوبی طور پر، تقدیر عبارت ہے امدہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حال لازمہ ہے، اور خیر مضاف ہے اور مالک مضاف الیہ ہے، اور یہ پورا جملہ احمدو سے اور اس کا فاعل اور جو اس کے متعلقات ہیں معمولات میں سے یہ منصوب ہونے کے محل میں ہے، مفعول بھی بن رہے ہیں قال کے لیے، اور اس کو قول کا مقولہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ پڑھ لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں تک ہو گیا تھا احمد ربی اللہ خیرہ مالکن، یہ والا جملہ رہتا تھا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ خیرہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ بتائی کہ خیرہ منصوب ہے، اس کے اوپر نصب آ رہا ہے۔ اب اس کے اوپر نصب کیوں آ رہا ہے، نصب دینے والا عامل کون ہے، وہ بتایا کہ اس کا عامل محذوف ہے وجوبی طور پر۔ اصل میں یہ تھا امدہ خیرہ مالکن، میں تعریف کرتا ہوں بہترین مالک کی یا سب سے اچھے مالک کی، تو امدہ فعل تھا جس کا یہ خیرہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اور وجوبی طور پر اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہی فرمایا وجوبی طور پر اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا۔ تقدیری عبارت ہے امدہ، وکیل حال لازمۃ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حال لازمہ ہے۔ کیا مطلب حال لازمہ کا؟ کہ احمدو یہ فعل ہے اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ بنے گا ذوالحال، اور یہ جو خیرہ مالک ہے یہ اس سے بنے گا حال۔ مطلب یہ کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ وہ اللہ بہترین مالک ہے۔ تو ایک قول اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن بہتر قول یہی ہے کہ یہ جو خیرہ مالک ہے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے فعل محذوف کا۔ آگے یہ بتایا کہ خیر مضاف ہے اور مالک مضاف الیہ، خیر مضاف مالک مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ امدہ فعل کا مفعول واقع ہوگا، اور امدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر پھر یہ منصوب ہونے کے محل میں ہے، مفعول بھی بنے گا۔ کس کا مفعول بھی بنے گا؟ قال کا مفعول بھی بنے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا قال محمد هو ابن مالک، یہ محمد هو ابن مالک یہ تو بن جائے گا اس قال کا فاعل، اور احمد ربی اللہ خیر مالک یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس قال کا مفعول واقع ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ جو پورا جملہ ہے احمدو سے لے کے احمدو اس کا فاعل، ربی اللہ یہ اس کا مفعول،
پھر خیر مالک یہ مفعول، یہ پورا جملہ اپنا فاعل اور اس کے جو متعلق معمولات میں سے ہیں۔ معمولات کون سے؟ یہ خیر مالک یہ معمول ہے، اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل امدہ فعل ہے۔ تو یہ پورا جملہ احمد سے لے کے یہاں تک فاعل اور اس کے متعلقات میں سے جتنے معمولات ہیں سارے کے سارے فی محل نصب، یہ منصوب ہونے کے محل میں ہے۔ مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں حقیقت میں کالا کے لیے۔ کون سے کالا کے لیے؟ یہ والا کالا جو شعر کے سب سے شروع والے حصے کے اندر کالا آ رہا ہے، اس کالا کے لیے یہ پورا جملہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا مقول القول، اور اس کو قول کا مقولہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی قال محمد هو ابن مالک، یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کون سا ہے؟ کون سی بات محمد ابن مالک نے کہی ہے، وہ مقولہ شعر کے اگلے حصے کے اندر ذکر کیا گیا ہے، احمد ربی اللہ خیر مالک۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ احمد ربی اللہ خیر مالک یہ اس قول کا مقولہ ہے۔ یہاں تک جو پہلا شعر ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا شعر شروع کریں گے۔